الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل منہاج العربیہ حصہ دوم کی آخری تمرین نمبر 3 پڑھیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد یہ کتاب ختم ہو جائے گی۔ حصہ دوم منہاج العربیہ حصہ دوم ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل، پھر حصہ سوم شروع کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں تمرین نمبر 3۔ یہ سب سے آخری تمرین ہے۔ حیدرآباد مدینۃ مشہورۃ فی الہند۔ حیدرآباد ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ حیدرآباد مدینۃ مشہورۃ فی الہند۔ حیدرآباد ہندوستان میں ایک مشہور شہر ہے۔ ہندوستان میں مشہور ایک شہر ہے۔ حیدرآباد مدینۃ مشہورۃ فی الہند۔ حیدرآباد ہندوستان میں مشہور ایک شہر ہے، ٹھیک ہے۔ حیدرآباد مدینۃ مشہورۃ فی الہند۔ حیدرآباد ہندوستان میں مشہور ایک شہر ہے، یا پھر اس طرح کہیں کہ حیدرآباد ہندوستان کا ایک مشہور شہر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ مفہومی ترجمہ ہوگا کہ حیدرآباد ہندوستان کا ایک مشہور شہر ہے۔ ہواؤہا طیب، اس کی ہوا اچھی ہے۔ ہواؤہا طیب، اس کی ہوا اچھی ہے۔ لا بارد ولا حار، نہ ٹھنڈی ہے اور نہ ہی گرم۔ لا بارد ولا حار، نہ ٹھنڈی نہ گرم۔ وارضھا صالحۃ، اور اس کی زمین نیک ہے، یعنی اچھی ہے۔ نیک سے مراد اچھی ہے۔ وارضھا صالحۃ، اور اس کی زمین اچھی ہے۔ فیہا کثیر من الحدائق، اس میں بہت سے باغات ہیں، بہت سے باغ ہیں۔ فیہا کثیر من الحدائق، اس میں بہت سے باغ ہیں۔ ینبت فیہا کل قسم من الفاکہہ، اس میں ہر طرح کے میوے اگتے ہیں۔ ینبت فیہا، اس میں اگتے ہیں، کل قسم من الفاکہہ، میوے کے ہر قسم، میوے کی ہر قسم اس میں اگتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر قسم کے میوے اس میں ہوتے ہیں۔ ینبت فیہا کل قسم من الفاکہہ، اس میں ہر قسم کے میوے ہوتے ہیں، ہر قسم کے میوے اگتے ہیں۔ اہلھا یاکلون الرز کثیرا، اہلھا اس کے رہنے والے، وہاں کے رہنے والے، وہاں کے اہل، یعنی حیدرآبادی، ٹھیک ہے۔ اہلھا اس کے اہل، وہاں کے رہنے والے۔ یاکلون الرز، چاول کھاتے ہیں، کثیرا زیادہ۔ اہلھا یاکلون الرز کثیرا، وہاں کے رہنے والے زیادہ چاول کھاتے ہیں۔ اہلھا یاکلون الرز کثیرا، اس کے رہنے والے، وہاں کے رہنے والے زیادہ چاول کھاتے ہیں۔ والخبز قلیلا، اور روٹی کم کھاتے ہیں، یعنی وہاں کے رہنے والے چاول زیادہ اور روٹی کم کھاتے ہیں۔ اہلھا یاکلون الرز کثیرا والخبز قلیلا، وہاں کے رہنے والے زیادہ چاول اور کم روٹی کھاتے ہیں۔ دین اکثرہم اسلام، ان میں سے اکثر کا دین۔ دین اکثرہم، ان میں سے اکثر کا دین، ان میں سے زیادہ تر کا دین، الاسلام، اسلام ہے۔ دین اکثرہم الاسلام، ان میں سے اکثر کا دین، ان میں سے زیادہ تر کا دین اسلام ہے، یعنی ان میں سے اکثر مسلمان ہیں۔ وَإِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ اسلام، بے شک دین، اور بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ اسلام، اور بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ وَهُوَ دین السلام، اور یہ سلامتی کا دین ہے۔ یہاں پہ دین السلام ہوگا، دین الاسلام نہیں، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ دین الاسلام، اور وہ دین اسلام ہے۔ یہاں پہ دین الاسلام نہیں بلکہ دین السلام، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ دین السلام، اور وہ سلامتی کا دین ہے۔ اس کو یہاں پہ اسلام لکھا ہے، اس کو سلام کر دیں۔ وَهُوَ دین السلام، اور وہ سلامتی کا دین ہے۔ لا دین الخصام، جھگڑے کا دین نہیں۔ لا دین الخصام، جھگڑے کا دین نہیں۔ احکامھا فی القرآن المجید، اس کے احکام قرآن مجید میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے احکام کب کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اس کے مسائل وغیرہ قرآن مجید میں ہے۔ احکامہ فی القرآن المجید، اس کے احکام قرآن مجید میں ہیں۔ وہو فی اللسان العربی، اور وہ عربی زبان میں ہے، یعنی قرآن عربی زبان میں ہے۔
وہو فی اللسان العربی، اور وہ عربی زبان میں ہے، والعربی خیر اللسان، اور عربی بہترین زبان ہے، والعربی خیر اللسان، اور عربی بہترین زبان ہے، لیکن لا يعرف اہل الاسلام هذا اللسان، لیکن اہل اسلام، ٹھیک ہے، اس زبان کو نہیں جانتے، ولیکن لا يعرف اہل الاسلام هذا اللسان، لیکن اہل اسلام اس زبان کو نہیں جانتے، فلا هم الیہ راغبون، تو وہ اس میں رغبت بھی نہیں کرتے، یعنی ایک تو دین کو اس زبان کو جانتے ہی نہیں اور اس میں رغبت بھی نہیں کرتے، ولیکن لا يعرف اہل الاسلام هذا اللسان، لیکن اہل اسلام اس لسان کو، اس زبان کو نہیں سیکھتے، لیکن اہل اسلام اس زبان کو نہیں جانتے، ولا هم الیہ یرغبون، اور نہ ہی وہ اس کی طرف رغبت کرتے ہیں، ایک تو جانتے نہیں ہیں اور نہ ہی اس کی طرف رغبت کرتے ہیں، ولا هم الیہ یرغبون، اور نہ ہی اس کی طرف رغبت کرتے ہیں، ولا لقراءۃ یجتہدون، اور نہ ہی اسے پڑھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ولا لقراءتہ یجتہدون، اور نہ ہی اسے پڑھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، فیہ القرآن، اس میں قرآن ہے، یعنی عربی زبان میں قرآن ہے، وفیہ الحدیث، اور اس میں حدیث ہے، وفیہ کل علم دینی، اور اس میں ہر دینی علم ہے، فیہ القرآن وفیہ الحدیث وفیہ کل دین علمی، اس میں قرآن ہے، اس میں حدیث ہے، اور اس میں ہر دینی علم ہے، افلیس من الواجب علیکم، کیا تم میں واجب نہیں ہے، افلیس من الواجب علیکم قراءتہ، کیا تم میں اس کا پڑھنا، کیا تم پر اس کا پڑھنا واجب نہیں ہے، افلیسا، کیا نہیں ہے، من الواجب، واجب میں سے، یعنی کیا واجب نہیں ہے، علیکم، تم پر، قراءتہ، اس کا پڑھنا، افلیسا من الواجب علیکم قراءتہ، کیا تم پر اس کا پڑھنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، وَاعْلَمُوا أَيُّهَا الْأَوْلَادُ، اے لڑکو جان لو، إِنَّهُ لَيْسَ بِصَعَبٍ، بے شک وہ مشکل نہیں ہے، وَاعْلَمُوا أَيُّهَا الْأَوْلَادُ إِنَّهُ لَيْسَ بِصَعَبٍ، جان لو اے لڑکو کہ یہ مشکل نہیں ہے، إِنَّهُ لَيْسَ بِصَعَبٍ، بے شک وہ مشکل نہیں ہے، بل الناس جعلوہ صعبا، بلکہ لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے، بل الناس جعلوہ صعبا، بلکہ لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے، لمنہاج تعلیمہ، اپنے تعلیم کے طریقے کی وجہ سے، یعنی اپنے تعلیم کے طریقے کی وجہ سے، اپنے تعلیم کے طریقے کے سبب، اپنے تعلیم کے طریقے کے ذریعے سے انہوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے، بل الناس جعلوہ صعبا لمنہاج تعلیمہ، بلکہ لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے اپنے تعلیم کے طریقے سے، اپنے تعلیم کے طریقے کی وجہ سے، فَاتْرُكُوا الْغَفْلَةَ لِلَّهِ، تو اللہ کے لیے غفلت کو ترک کرو، غفلت چھوڑو، فَاتْرُكُوا الْغَفْلَةَ لِلَّهِ، تو اللہ کے لیے غفلت کو چھوڑو، غفلت چھوڑو، وَاطْلُبُوا اللِّسَانَ الْعَرَبِيَّ، اور عربی زبان طلب کرو، وَاطْلُبُوا اللِّسَانَ الْعَرَبِيَّ، اور عربی زبان طلب کرو، بِجِدٍّ وَشَوْقٍ، کوشش اور شوق کے ساتھ، وَاطْلُبُوا اللِّسَانَ الْعَرَبِيَّ بِجِدٍّ وَشَوْقٍ، اور عربی زبان کوشش اور شوق کے ساتھ طلب کرو، وَافْهَمُوا بِهِ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيث، اور اس کے ذریعے قرآن و حدیث سمجھو، وَافْهَمُوا بِهِ، اور اس کے ذریعے سمجھو، القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث، وَافْهَمُوا بِهِ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيث، اور اس کے ذریعے قرآن و حدیث سمجھو، وَخْدِمُوا الدِّينَ، یہاں پہ خا کا نقطہ مٹ گیا ہے جس کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہے، اصل میں ہے خا، ٹھیک ہے، وَخْدِمُوا الدِّينَ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ، اور دین کی خدمت کرو بغیر خوف، یعنی بے خوف دین کی خدمت کرو، وَخْدِمُوا الدِّينَ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ، اور بے خوف دین کی خدمت کرو، وَانْصُرُوا الْحَقَّ، اور حق کی مدد کرو، وَانْصُرُوا الْحَقَّ، اور حق کی مدد کرو، وَاعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، اور ایک معبود کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، اور ایک معبود کی پرستش کرو، ایک معبود کی پوجا کرو، عبادت کرو، وَهُوَ اللَّهُ الْعَظِيمُ، اور وہی بڑا اور وہی عظمت والا اللہ ہے، وَهُوَ اللَّهُ الْعَظِيمُ، اور وہ عظمت والا اللہ ہے،
وَاسْجُدُوا لَهُ، تو اس کے لیے سجدہ کرو، یعنی اسے سجدہ کرو. وَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَلَا لِلْوَطَنِ وَلَا لِلْبَقَرِ وَلَا لِلنَّارِ وَلَا لِشَيْءٍ آخَرَ. وَاسْجُدُوا لَهُ، اسی کو سجدہ کرو. وَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ الآخر، اور سورج، چاند، وطن، گائے، آگ وغیرہ کو سجدہ نہ کرو. ٹھیک ہے، اسی کو سجدہ کرو. اور سورج، چاند، شمس کا معنی سورج، قمر کا معنی چاند، وطن کا معنی وطن، اور بقر مطلب گائے، اور نار مطلب آگ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں. وَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ الآخر، اور تم سورج، چاند، وطن، گائے، آگ اور دوسری چیز کو سجدہ نہ کرو، یعنی اسی کو سجدہ کرو، اس کے علاوہ ان چیزوں کو سجدہ نہ کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جان لو کہ بے شک اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے، یعنی بے شک آسمانوں اور زمین پر اللہ کی بادشاہت ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس کا ایک ترجمہ کرتے ہیں، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے. یعنی شیئن جو ہے نا، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، اس شیئن میں اگر اس شیئن کو اگر شاء یشء کا مصدر مانیں گے، ٹھیک ہے، تو معنی ہوگا بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے. اللہ ورسولہ اعلم. اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل معلوم ہونے کی صورت میں جواب دے دیا جائے گا. ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.